لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفیع المذنبین۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگوٹھے چومنے کے متعلق سوال ہوا ہے، اس کا جواب عرض ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا حدیث ضعیف سے ثابت ہے۔ انگوٹھے چومنا حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور حدیث ضعیف فضائل اعمال کے اندر بالاتفاق محدثین مقبول ہے، یعنی اخبار کے اندر ترغیب کے لیے، ترغیب کے لیے، قصص میں، فضائل اعمال میں حدیث ضعیف مقبول ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے میرے پاس جو روایت موجود ہے یہ صلاۃ مسعودی کی، کہتے ہیں کہ انہو قال روی عن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلاۃ سے مروی ہے، انہو قال، آپ نے فرمایا کہ من سمع اسمی فی الاذان، جو بندہ میرا نام سنے، حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا اذان کے اندر، ووضع ابعامیہ علی عینیہ، اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ یہ جو اس کے ابعام ہوتے ہیں انگوٹھے اپنی آنکھوں کے اوپر رکھتا ہے، فانا طالبہ فی صفوف القیامہ وقاعدۃ الی الجنہ، میں اس کو طلب کروں گا قیامت کی صفوں کے اندر، اس کو جنت کے اندر لے کر جاؤں گا۔ یہ ایک روایت ہو گئی، ایک دلیل ہو گئی۔ اسماعیل حقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں تفسیر روح البیان کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو انگوٹھے چومنے والی روایت ہے یہ حدیث ضعیف سے ثابت ہے، حدیث ضعیف سے ثابت ہے، لیکن محدثین اس کے اوپر متفق ہیں، اتفقوا علی ان الحدیث الضعیف یجوز العمل به فی الترغیب والترہیب، کہتے ہیں محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں، اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اتفقوا علی ان الحدیث الضعیف کہ یجوز العمل به فی الترغیب والترہیب، کہتے ہیں اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ ترغیب کے اندر اور ترہیب کے اندر، یہ دونوں کے اندر حدیث ضعیف کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل کہ فتاوی شامی باب الاذان، یستحب ان یقال عند سماع الاولی من الشہادۃ علیک یا رسول اللہ وعند الثانیۃ منها قرۃ عینی بک یا رسول اللہ ثم یقول اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفر الابہامین علی العین فانہ علیہ الصلاۃ والسلام یکون قاعدا لہ الی الجنۃ قذافی کنز العباد۔ چلو اس طرح کرتا ہوں، ترجمہ ہی کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اذان کی پہلی شہادت کے اوپر یہ کہنا مستحب ہے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری شہادت کے وقت کہے کہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ، اور اس عبارت کا اینڈ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کو میں کہاں پر لے کر جاؤں گا؟ جنت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا۔ یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے، اور کہتے ہیں اسی طرح کنز العباد میں، اور اسی کی مثل ہے فتاوی صوفیہ میں، اور اسی کی مثل ہے کتاب الفردوس کے اندر، یعنی مسند الفردوس امام دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی۔ تو اب آسان سی بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فتاوی شامی کے اندر 6 کتابوں کے حوالے معلوم ہوتے ہیں، نمبر 1 شامی، نمبر 2 کنز العباد، نمبر 3 فتاوی صوفیہ کتاب الفردوس، اسی طریقے سے بحر الرائق اس کا حاشیہ رملی اور کوہستانی، یہ 6 کتابوں کا حوالہ ملتا ہے کہاں پر سے؟ فتاوی شامی سے۔ یہ 3 دلیلیں ہو گئیں۔ اب چوتھی دلیل کی طرف آئیں۔ مقاصد حسنات کے اندر امام سخاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دہلوی کے حوالے سے، یعنی مسند الفردوس کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ کس طرح؟ یہ جو انگوٹھے چومنے والا عمل ہے، مؤذن نے جس وقت اذان دی تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کے اوپر جس وقت مؤذن پہنچا ہے نا، تو آپ نے یہ عمل کیا ہے، یعنی انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من فعل مثل ما فعل خلیلی، کہ جس شخص نے اس طرح عمل کیا جس طرح میرے خلیل یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے عمل کیا، فقد حلت لہ شفاعتی، تو میرے لیے اس کی شفاعت حلال ہو گئی۔ ولم یصح، آگے کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، آگے اس کے اوپر بحث کروں گا میں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اسی مقاصد حسنات کے اندر حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، ان کے متعلق جو ہمارا نظریہ اہل سنت کا وہ یہی ہے کہ یہ شخصیت یعنی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کیا ہیں؟ زندہ زمین کے اوپر آپ گشت کرتے رہتے ہیں۔ ان سے یہ مروی روایتیں کہتے ہیں کہ قال من قال حین یسمع المؤذن یقول اشہد ان محمد الرسول اللہ مرحبا بحبیبی وقرۃ عین محمد ابن عبداللہ، یہ تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، بہرحال مفہوم وہی ہے۔ اور یہ جو حضرت خضر والی روایت ہے یہ میں دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہا، میں تائید کے طور پر پیش کر رہا ہوں، دلیل میری یہی ہے
کون سی؟ یہ جو روایت میں نے اوپر پیش کی ہے صلاۃ مسعودی کی، اور دوسری مسند دیلمی کے حوالے سے امام سخاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو روایت نقل کی ہے۔ باقی جو میں کنز العباد کی روایت آگے پڑھوں گا یا فتاوی شامی کی میں نے روایت پڑھی ہے، یہ میں تائید کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں کہ تجربے کے لیے صوفیاء کا عمل کافی ہوتا ہے، یعنی صوفیاء نے ایک چیز تجربے سے پائی ہے نا، اس کے اوپر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، سادی سی بات۔ صوفیاء نے ایک چیز تجربے سے پائی ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے، نیک بندوں نے، فقہاء نے، علماء نے تجربے سے ایک چیز پائی ہے، عمل کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے القول الجمیل کے اندر درجنوں مقامات کے اوپر لکھا ہے کہ کوئی لڑکی فلاں بیماری ہو تو فلاں رنگ کا ڈورا پہننا چاہیے، فلاں بیماری ہو تو فلاں، یعنی جس کو ہم ٹوٹکے کہتے ہیں، درجنوں ٹوٹکے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھے ہیں۔ وہ لال رنگ کا ڈورا پہننا، گلے کے اندر فلاں چیز پہننا، اچھا وہ جو یہ جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ٹانگوں کے ساتھ یہ جو ٹخنا ہوتا ہے، ٹخنے کے اوپر فلاں رنگ کا ڈورا پہننا وغیرہ وغیرہ، فلاں بیماری کے لیے، فلاں عمل کے لیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کچھ بھی نہیں ہے، اس کی دلیل فقط تجربہ ہے۔ تو جو چیز تجربے سے ثابت ہو وہ بھی عمل کے لیے کافی ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں آج کل ہمارے پاکستان کے اندر کسی شخص کا دانت میں درد ہوتا ہے نا، تو علماء کیا کرتے ہیں؟ علماء اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو لکڑی ہوتی ہے نا، اس کے اوپر میخیں گاڑتے ہیں، 3 کچھ لکھ کر اوپر ایک لفظ لکھتے ہیں، میخیں 3 مطلب 3 یا 2 ایک سے بھی کام چل جاتا ہے، یہ جو دانت کا درد ہوتا ہے یہ رک جاتا ہے، یعنی میخیں گاڑتے ہیں دانت کا درد رک جاتا ہے۔ مجھے بتائیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ مجھے بھی اس کی اجازت ہے، میرے پاس بھی درجنوں لوگ آئے ہیں، درجنوں لوگ بلا مبالغہ آئے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے میں جس علاقے کے اندر بیٹھا ہوں یہاں پر میرے مسلک کے لوگ تو نہیں، مسلک کے تو مخالف ہی ہیں، مطلب مسلک اہل حدیث سے ان کا تعلق ہے، مسلک دیوبند سے ان کا تعلق ہے۔ پوری زندگی کے اندر انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں پوچھا اس کی کوئی دلیل ہے، حضور پاک سے یہ چیز ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے، لیکن اس کی دلیل اتنا ہی کافی ہے کہ یہ چیز تجربے سے ثابت ہے، تجربہ اس بات کا گواہ ہے، تجربے سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ اس طرح جو عمل کرتا ہے یہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، پھر یہ عمل کیا جاتا ہے، دانت کا درد رک جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں مقاصد حسنات کو اٹھا کر دیکھ لو، درجنوں علماء، صوفیاء، فقہاء، بزرگان دین کا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ اس طرح کرتا ہے، یعنی انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ ان درجنوں حوالہ جات میں سے صرف ایک، میں چونکہ وقت تھوڑا میں نے ابھی تک عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، ایک میں روایت آپ کو سناتا ہوں مقاصد حسنات کی۔ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ابن صالح سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے امام امجد کو کہتے ہوئے سنا، یہ مصر کے ایک عالم دین ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے، یعنی انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے، قبل ما و مسح بہما عینیہ لم یرمد ابدا، کبھی بھی پوری زندگی کے اندر اس کی آنکھ نہیں دکھ سکتی۔ یہ صرف ایک حوالہ کافی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عمل کے اندر اجتہاد کا دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا ہے، یعنی نئے نئے اعمال ہوتے رہیں گے، انسان کو تجربے حاصل ہوتے رہیں گے، جب تجربے سے ایک بات اچھی ثابت ہو جاتی ہے اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو درجنوں صوفیاء کا حوالہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے آنکھیں جو درد کریں اس طرح کرو، یہ عمل کریں تو صحیح ہو جاتا ہے۔ تو اب 2 دلیلیں ہو گئیں اس کی، بلکہ 3 دلیلیں ہو گئیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ دوسرا، فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے تجربے سے یہ بات ثابت کی ہے، یہ تجربہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جب آنکھ دکھتی ہے تو اس طرح کا عمل کیا جائے تو یہ تب بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہو گئی۔ اور تیسری دلیل یہ بھی ہے، یاد رکھیں کہ مارا المؤمن حسنا فهو عند اللہ حسن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس عمل کو ایک شخص بھی اچھا دیکھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یعنی علماء میں سے متقی زاہد پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک شخص بھی ایک عمل کو اچھا کہتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، وہ مستحب کرنا چاہیے، اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے مارا المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، کہ جو مسلمانوں کے نزدیک، مومنین کے نزدیک اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو درجنوں علماء کا، محدثین کا، فقہاء کا اس کے اوپر عمل ہے، وہ کرتے رہیں اس طریقے سے۔ دور نہ جائے ماضی قریب کے اندر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی عمل تھا، آپ ایک دفعہ چھوڑتے تھے، ایک دفعہ کرتے تھے۔ حضرت پیر نصیر الدین صاحب نے اس کے ضمن کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں میرا دادا جان اس لیے اس طرح کرتے تھے، ایک دفعہ چھوڑتے تھے، کیا مطلب؟ یعنی یہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے ایک دفعہ چھوڑ دیا کرتے تھے، اور دوسری دفعہ کیا کرتے تھے، مطلب یہ منع بھی نہیں ہے، کرنا چاہیے، مستحب ہے۔ تو اس کے اندر تو یار گزار ہو سکتا ہے نا، جو لوگ کرتے ہیں کرنے دے، مستحب ہے، اور مستحب کے اوپر لان تان نہیں ہوتا، اگر جو لوگ نہیں کرتے ہیں تو ان کو لان تان نہ کیا جائے، میری اتنی سی درخواست ہے۔
تو 3 دلیلیں ہو گئیں، ایک حدیث پاک، دوسرا تجربہ، تیسرا علماء کا عمل، صوفیاء اکرام کا عمل۔ 3 باتیں ہو گئی نا، یعنی اس کے جواز کے لیے۔ اور ایک بات کو اور بھی میں اضافہ کرتا چلوں، وہ اضافہ یہ کہ حدیث ضعیف کے متعلق آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب حدیث ضعیف ہوتی ہے تو اس کے اوپر علماء کا عمل ہو، صوفیاء کا عمل ہو، یا وہاں سے محدثین استدلال پکڑیں، اس حدیث سے استدلال پکڑیں، یا وہ حدیث پاک ایک سے زیادہ طرق سے مروی ہو، تو وہ حدیث درجہ ضعف سے نکل جاتی ہے، اور درجہ ضعف سے نکل کر کبھی کبھی درجہ حسن کے اوپر پہنچ جاتی ہے اور کبھی درجہ صحیح کے ساتھ جا کر مل جاتی ہے۔ اس اصول کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یعنی یہ صرف حدیث ضعیف تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باقی طرق سے بھی مروی ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علماء کا اس کے اوپر عمل بھی ہے، صوفیاء کا اس کے اوپر عمل بھی ہے، اور آنکھوں کے درد کا ختم ہونا، یہ بات بھی تجربے سے ثابت ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، یہ بھی بتانا میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، بلکہ بہت ضروری ہے، کہ یہاں تک تو ہماری گفتگو ہو گئی نا اس کے جواز کے اوپر کہ یہ اس کا جواز تھا۔ اب 1-2 باتیں میں اور بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ضروری اس لیے کہ تاکہ آپ کو شک شبے کی گنجائش نہ رہے۔ زیادہ سے زیادہ جو اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب میں خود آپ کو عبارات پڑھ کے سناتا ہوں، مقاصد حسنات والے خود لکھتے ہیں، یعنی یہ حدیث پاک نقل کر کے خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں لا یصح فی المرفوع من کل ھذا شیء، کہتے ہیں اس باب کے اندر کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ مقاصد حسنات کے اندر امام سخاوی نے خود لکھا ہے۔ موضوعات کبیر کے اندر ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کل ما یروی فی ھذا فلا یصح رفعہ، کہتے ہیں اس باب کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ مرفوع نہیں ہے، موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ تیسری، امام شامی صاحب خود فرماتے ہیں لم یصح من المرفوع من ھذا شیء، کہتے ہیں اس باب کے اندر کوئی روایت بھی مرفوع نہیں ہے۔ اس کا جواب اب میں دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں۔ یاد رکھو کہ محدثین جس وقت کہتے ہیں لا یصح یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی یہ درجہ صحت سے نیچے ہے، یعنی ہو سکتا ہے درجہ حسن کے اوپر ہو اور ہو سکتا ہے درجہ ضعف کے اندر ہو۔ لا یصح کا کہیں پر بھی اگر معنی ہے کہ یہ موضوع ہے تو مجھے دکھا دیں، اصول حدیث کی کسی کتاب کے اندر آپ دکھا دیں۔ موجودہ دور کے اندر جنہوں نے اصول حدیث کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، چاہے ان کا تعلق علماء دیوبند سے، ان کا تعلق علماء اہل حدیث سے، انہوں نے بھی اگر یہ اصول لکھا ہے تو مجھے بتائیں، میں مان جاؤں گا۔ لیکن کبھی بھی یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ لا یصح کا معنی کسی محدث نے یہ نہیں لکھا کہ لا یصح کا معنی یہ کہ یہ حدیث پاک موضوع ہے۔ لا یصح کا معنی ہوتا ہے کہ یہ حدیث درجہ صحت کیوں نہیں پہنچی، لیکن درجہ حسن کے اوپر اس کو ہونا ممکن ہے، درجہ ضعف کے اندر اس کو ہونا ممکن ہے۔ تو کسی بھی صورت کے اندر یہ جتنے بھی آپ بحث کریں، اس کا خلاصہ یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن کبھی بھی آپ اس کو موضوع نہیں کہہ سکتے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ کبھی بھی آپ اس کو موضوع نہیں کہہ سکتے۔ اب محدثین نے جو گفتگو کی ہے حدیث ضعیف کے اوپر، حدیث موضوعات کے اوپر جو پوری کتابیں لکھی ہیں، یعنی موضوعات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اور اسی طریقے سے ضعیف حدیثوں کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں، ان کے اندر بھی اگر یہ اصول چلتا ہے، یعنی اس باب کے اندر بھی، یعنی موضوعات کے اندر جو کتاب لکھی گئی ہے یا ضعفاء کے اندر جو کتاب لکھی گئی ہے، اس باب کے اندر بھی اگر محدثین کہیں کہ لا یصح کا معنی یہ وہاں پر بھی کہ موضوع لا یصح کا معنی موضوع ہے، تو آپ مجھے بتائیں یہ اصول کہاں پر درج ہے، میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا دعویٰ ہے جس باب کے اندر بھی، یعنی عام حدیث پاک کی کتابوں کے اندر یا پھر جو موضوعات کے اوپر یا جو ضعیف حدیثوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، جہاں یہاں پر بھی لا یصح آئے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا، لا یصح کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ حدیث موضوع ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حدیث درجہ حسن کے اوپر ہے یا درجہ ضعف کے اوپر ہے۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا۔ اب یہ تینوں روایتیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں، فتاوی شامی والے بھی کہتے ہیں اس باب کے اندر صحیح نہیں ہے، ملا علی قاری بھی کہتے ہیں، اور مقاصد حسنات والے امام سخاوی بھی کہتے ہیں۔ اب سنیں، ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ بات لکھتے ہیں، فرما لا یصح کل ما یروی فی ھذا فلا یصح رفعہ، جو کچھ اس باب کے اندر ہے وہ مرفوع نہیں ہے۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کل تو اذا ثبت رفعہ الی الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں کہتا ہوں جب اس کا رفع صدیق اکبر تک ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے، تو فیکفی للعمل، فرماتے ہیں عمل کے لیے تو یہی بھی کافی ہے۔ کیوں؟ لقول علیہ الصلوۃ والسلام علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت بھی تمہارے اوپر ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر ہے۔ تو اگرچہ اس حدیث مرفوع حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں جاتی تو نہ جائے، حضرت ابوبکر صدیق کا یہ اس طرح عمل کرنا ہی ہمارے عمل کے لیے کافی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میری سنت بھی تمہارے اوپر اور خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر ہے۔ تو مجھے بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلفاء راشدین میں سے ہیں یا نہیں؟
میری بات آپ سمجھ گئے؟ اب آخری بات سنیں میری، اور بہت اہم بات ہے۔ وہ اہم بات یہ فتاوی شامی کی جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، دن کو میں نے اپنی فیس بک کے اوپر پوسٹ بھی کی تھی، اس کا اسکرین شاٹ لے کر میں نے پوسٹ کیا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو ابھی دیکھ لیں۔ یہ فتاوی شامی کا دیوبندیوں نے ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں کتاب الاذان، پوری عبارت غائب کر دی ہے۔ یعنی یہ جو مستحب ہونا، انگوٹھے چومنے والا جو مستحب انہوں نے لکھا ہے کنز العباد کے حوالے سے، فتاوی صوفیہ کے حوالے سے، سب کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے، پوری عبارت غائب کر دی ہے۔ اور ابھی دن کے وقت میں علامہ احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی جال آنکھ دیکھ رکھتا، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو روایت مسند الفردوس کے اندر ہے، مسند الفردوس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی وہاں سے انہوں نے روایت غائب کر دی ہے۔ مسند الفردوس کے اندر انگوٹھے چومنے والی روایت دیوبندیوں نے ترجمہ کرتے ہوئے غائب کر دی ہے۔ فتاوی شامی آئے میرے پاس ہے، میں اصل فتاوی شامی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، میرے پاس آئیں، وہاں پر میں آپ کو روایت دکھاتے ہیں، پھر یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کے اندر نہیں ہے، غائب کر دیا ہے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جو ناصر الدین البانی ہیں جو حدیث کی تحکیم کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کیا۔ یہ جو الادب المفرد ہے نا، اس سے تقریباً 400 حدیث انہوں نے غائب کی ہیں، 400 حدیث میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں۔ الادب المفرد امام بخاری کی 400 حدیثیں انہوں نے، وہاں پر کون سا باب تھا؟ یہ باب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ جو ہاتھ مبارک چومے یا پاؤں قدمین طیبین کو بوسہ دیے، یہ جہاں پر حدیثیں تھیں، یہ سارے پورے کے پورے باب ختم کر دیے۔ مجھے بتائیں اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ اس سے بڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ بغض کیا ہے؟ اس سے بڑا بغض ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مخلوق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دھوکہ دینا، اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے؟ تو اب بھی آپ کو حقیقت سمجھ نہیں آئی، حقیقت کیا ہے؟ اب تو آنکھیں کھولیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اب تو آنکھیں کھولیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ دشمنی کے اندر اتنا حد سے آگے چلے جانا کہ آپ کے ادب کے لیے، آپ کی تعظیم کے لیے کوئی روایت، چلو یار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں بندہ بحث کر لیتا ہے، کوئی حدیث ہوتی ہے ضعیف حدیث، بندہ کہتا ہے چلو اس کے فلاں راوی، اس کے اوپر مجھے اعتراض ہے، امام حسن بصری نے اس کے متعلق یہ کہا ہے، امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا ہے، اچھا یحییٰ ابن معین نے یہ کہا ہے، چلو سمجھ آتی ہے، چلو یار متن کے اوپر اعتراض ہے، سند کے اوپر اعتراض ہے، لیکن پوری روایت کو درمیان سے غائب کر دینا، اس سے بڑی حضور کی ذات کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دشمنی کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں ہمارے جو اساتذہ کرام تھے جن کے پاس ہم نے پڑھے، تو وہ ان کا ترجمہ پڑھنے سے ہمیں منع کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اگر کوئی کتاب ضرورت ہو تو اصل عربی متن آپ دیکھ لیے کریں، ان کے تراجم کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ چلو میں بھی اب تھک کے ہوں، باتیں تو رہتی ہیں، بہرحال آج پورا دن مصروفیت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔